بلکہ اسلام کے نام پر بھی جو فلمیں بنی ہوئی ہے وہ فلمیں بھی گمراہی کے باعث ہے اور حرام ہے اس کا دیکھنا، خاص طور سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر، اس لیے کہ ایک آدمی جب وہ فلمیں دیکھتا ہے تو کسی صحابی کا نام وہاں آتا ہے، ایک کھڑبتا جو ہمیشہ ناپاک رہتا ہے، پتہ نہیں کیسا رہتا ہے، کون ہے، مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، کسی معزز صحابی کا نام آ گیا تو اب فلم دیکھنے والے کی نگاہ میں اس صحابی کا، چونکہ صحابی کو تو دیکھا ہی نہیں اس نے، اب اس کا چہرہ نہیں آئے گا، یہ فاسق و فاجر کون تھا جس نے ایکٹنگ کیا ہے اس کا چہرہ آئے گا۔ حضرت ابو بکر پڑھا تو ایک فاسق کا چہرہ، ابو بکر کے چہرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سارے دنیا کے ولیوں کا چہرہ ایک طرف رکھ دیا جائے، ابو بکر کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سارے دنیا کے ولیوں کا چہرہ ایک طرف رکھ دیا جائے، عمر کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عثمان کے چہرے کا، علی کے چہرے کا، بلال کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آدمی گیا باہر، نہیں جاتا تھا تب بھی چلتا تھا، مگر پھر بھی باہر چلا گیا، تو امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا اعتکاف باطل ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا، فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا سے تعلق قطع کر کے مسجد میں گوشہ نشی ہو جائے اور اللہ کے ذکر و عبادت میں وہ وقت لگائے، اللہ کے ذکر و عبادت میں۔ اسی لیے آپ ام المؤمنین نے کہا کہ سنت یہ ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، اور نہیں آخری عشرے میں داخل ہونے کے بالکل قریب ہے، اس مناسبت سے چند باتیں آخری عشرے کی ایک خاص عبادت کے تعلق سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آخری عشرے کی خاص عبادت اعتکاف بھی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ ہے۔ یہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ فَكُنْتُ أَضْرِبُ خِبَاءً، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں خیمہ تیار کرتے اور جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اس کے بعد خیمے میں داخل ہو جاتے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں یکسویت اور طمانینت، یکسو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری رمضان میں، یوں تو ہمیشہ آپ رمضان المبارک کے آخر میں 10 دن اعتکاف کرتے، مگر جس سال آپ کی وفات ہوتی اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ لہٰذا اگر کوئی 20 دنوں کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل کرے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی اعتکاف جتنے دنوں کا کرنا چاہتا ہے، 1 دن کا، آدھے دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، 10 دن کا، 20 دن کا، تو اعتکاف کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نظر مان لے اعتکاف کرنے کی، اعتکاف تو سنت ہے، مگر اگر کوئی نظر مان لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 20 دن کا اعتکاف کروں گا، 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو چونکہ جو عمل اب تک سنت میں شامل تھا، اب نظر ماننے کی وجہ سے وہ سنت فرض میں تبدیل ہو گئی۔ جب کسی بھی چیز کا ہم نظر مان لیتے ہیں، کوئی بھی چیز، تو اس نظر کا پورا کرنا ہمارے اوپر واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو نظر نہیں ماننا چاہیے۔
اگر دوسری بات نذر مان لے تو اس نذر کو پوری کرے، اگر پوری نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر خود سے فرض کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کسی کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ وہ نذر مانے۔ البتہ جس نے نذر مان ہی لیا تو اب اس کے پورا کرنے والوں کی تعریف کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ تو اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے تمام لاگ لپیٹ سے الگ تھلگ ہو کر کے مسجد میں گوشہ نشیں ہو جانا، مسجد میں گوشہ نشیں ہو جانا محض عبادت کے لیے۔ اب دنیا سے بظاہر اس کا عام کوئی تعلق نہیں ہے، باہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل اعتکاف میں بیٹھ جانے کے بعد یکسو ہو کر کے اطمینان سے اللہ کے حضور میں دن رات ذکر و اذکار کرے، نوافل کا سنن کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، دعائیں کرے، استغفار کرے، روئے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے۔ اعتکاف میں یہ ہوتا ہے، اعتکاف میں یہ ہوتا ہے۔ بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں مریض کی عیادت کرنا اتنا بڑا کار خیر ہے کہ روایتوں کے اندر ہے کہ اگر صبح کے وقت کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے محض اس لیے گیا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اگر شام کے وقت کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا ہے، باز پرس کے لیے، تیمارداری کے لیے، احوال معلوم کرنے کے لیے، اس لیے گیا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس پر یہ حق ہے کہ کسی مریض کی، اپنے پڑوسی کے، رشتہ داروں کے تیمارداری کرے، عیادت کرے، مزاج پرسی کرے، اس لیے گیا ہے، تو پھر شام سے لے کر کے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے اور رحمت کی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کتاب البر والصلہ کی کہ آدمی جب تک مریض کی عیادت کے سفر میں رہتا ہے مسلسل وہ جنت کے پھلوں کو چننے میں رہتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ مگر یہاں یہ کہا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے سنت یہ ہے کہ اللہ یعود مریضا، وہ کسی بھی طرح کے مریض کی کوئی عیادت نہ کرے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر سر راہ کسی وجہ سے اگر ہم باہر گئے، ضروری وجہ سے، کسی ضرورت کے تحت ہم باہر گئے، اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ اس کا باہر جانا ہی جانا ہے، باہر جانا ہی جانا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کا گھر ادھر ہے دور، اس کا کھانا لانے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کھانا لانے والا۔ اب کھانا لانے کے لیے لا محالہ اسے جانا ہی جانا ہے۔ اب وہ جائے گا، لے آئے گا گھر سے کھانا، دروازے سے کھانا ہے گھر سے، اور اس بیچ اگر کوئی مل گیا، سلام کلام ہوا کہ کیسی ہے طبیعت، ٹھیک ہے، بس آ جائے واپس۔ گپ شپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی اجازت ہے۔ بلکہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایسی ضرورت کے تحت باہر گیا جس میں نہ جانے سے کچھ نہیں بگڑتا تھا یا اتنا ضروری نہیں ہے، یعنی نہ جائے تب بھی کام ہو جاتا تھا، تب بھی چل جاتا تھا، اور اگر وہ آدمی گیا تو اس کا اعتکاف باطل اور فاسد ہو گیا، اس کا اعتکاف باطل اور فاسد ہو گیا۔ کوئی آدمی گیا باہر، نہیں جاتا تھا تب بھی چلتا تھا، مگر پھر بھی باہر چلا گیا، پھر بھی باہر چلا گیا، تو امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا اعتکاف باطل ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا، فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا سے تعلق قطع کر کے مسجد میں گوشہ نشیں ہو جائے اور اللہ کے ذکر و عبادت میں وہ وقت لگائے، اللہ کے ذکر و عبادت میں۔ اس لیے آپ ام المؤمنین نے کہا کہ سنت یہ ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے،
ولا یشہد جنازۃ، اور نہ ہی کسی جنازے میں شریک ہو، اور نہ کسی جنازے میں شریک ہو۔ سنت یہ ہے کہ وہ کسی جنازے میں بھی نہ جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرھا، اور عورت کو، عورت بولے تو اپنی بیوی کو بھی چھونے کی یا اس سے مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں۔ سنت یہ آدمی کے لیے، اب اگر وہ سنتوں کی پاسداری کرتا ہے تو وہ ایک سنت جو ادا کر رہا ہے اس سے بھرپور وہ مستفید ہو سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اعتکاف کا مطلب سامنے رکھتے ہوئے کہ اعتکاف کا مطلب ہے کہ مسجد میں گوشہ نشیں ہو جانا اور ساری دنیا سے تعلق قطع کر کے اللہ کے ذکر و عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر دینا۔ اب اس کے علاوہ کوئی باہر بیٹھ کر کے گپ شپ لگاتا ہے، یا مسجد ہی میں بیٹھ کر کے گپ شپ لگاتا ہے، یا موبائلوں میں لگا ہوا ہے، دوست احباب آئے بیٹھ گئے، حجرے لگے ہوئے ہیں، پردے کون دیکھ رہا ہے؟ نہ مول صاحب دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، لگا ہے گپ شپ لگا ہے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، البتہ ابھی جو میں نے حدیث پاک رکھی ہے اس سے اگر وہ عقل والا ہوگا تو خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ اس کا اعتکاف ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اعتکاف کی روح کو وہ پائے گا یا نہیں پائے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر گٹکے کھاتے رہتے ہیں، تمباکو کھاتے رہتے ہیں، سگریٹ پھونکتے رہتے ہیں، بلکہ ایسی خبریں ہم تک پہنچی کہ بعض لوگوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے کچھ اسلامک نام کے اسلامک فلم نکلے ہیں تو وہ بھی مسجدوں میں بیٹھ کے دیکھا، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ ہیں اعتکاف میں بیٹھ کے، پتہ چلا کچھ لوگوں نے روک ٹوک کیا تو کہا کہ ارے اس میں تو صحابہ کرام کے بارے میں دکھایا، تو مجاہدین کے بارے میں، تو فلم دیکھنے کے لیے مسجد ہی ملا تھا، بے وقوف۔ دیکھنا جا کے اپنے گھر میں فلم دیکھ، سنیما میں دیکھنا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اجازت دے رہا ہوں جا کے دیکھے، وہ حرام کام ہے۔ بلکہ اسلام کے نام پر بھی جو فلمیں بنی ہوئی ہے وہ فلمیں بھی گمراہی کے باعث ہے اور حرام ہے اس کا دیکھنا، خاص طور سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر۔ اس لیے کہ ایک آدمی جب وہ فلمیں دیکھتا ہے تو کسی صحابی کا نام وہاں آتا ہے، ایک کھڑبتا جو ہمیشہ ناپاک رہتا ہے، پتہ نہیں کیسا رہتا ہے، کون ہے، مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، کسی معزز صحابی کا نام آ گیا تو اب فلم دیکھنے والے کی نگاہ میں اس صحابی کا، چونکہ صحابی کو تو دیکھا ہی نہیں اس نے، اب اس کا چہرہ نہیں آئے گا۔ یہ فاسق و فاجر کون تھا جس نے ایکٹنگ کیا ہے اس کا چہرہ آئے گا۔ حضرت ابو بکر پڑھا تو ایک فاسق کا چہرہ، ابو بکر کے چہرے، نعوذ باللہ، سارے دنیا کے ولیوں کا چہرہ ایک طرف رکھ دیا جائے، ابو بکر کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سارے دنیا کے ولیوں کا چہرہ ایک طرف رکھ دیا جائے، عمر کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عثمان کے چہرے کا، علی کے چہرے کا، بلال کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فلمیں دیکھ کر ان منحوسوں، فاسقوں، فاجروں کے چہرے کو تم صحابہ کے چہرہ تصور کرتے ہو؟ ارے یہ نیکی ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ ہمارے ایک شیخ نے، شیخ الحدیث نے کہا تھا کہ اگر یہ اسلامک فلموں کے نام پر جو دھاندلیاں چل رہی ہے اگر یہ کوئی دیکھتا ہے تو بدترین قسم کے ننگی فلمیں دیکھنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب تصور کر سکتے ہیں ایک کتنے بڑے شیخ الحدیث کے زبان سے اتنی بڑی اگر بات نکلتی ہے تو اس فلم کی قباحت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بے حیائی کا آدمی مشاہدہ کرے اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابھی وہ بتا دیا کیوں، کہ کسی منحوس کو دیکھ رہا ہے، اسی کو صحابی کا چہرہ تصور کر رہا ہے۔ ابھی وہ ڈرامہ نکلا ہے نا سلطنت عثمانیہ کا، عثمان غازی یا ارطغرل غازی کے نام پر کوئی ایکٹر ہے، اب آدمی سوچ رہا ہے او فلاں مجاہد، اب جہاں کوئی تھمبنیل بھی لگا رہا ہے اپنے ویڈیو میں تھمبنیل بھی لگا رہا ہے، اگر سلطان عثمان کو لا رہا ہے تو اس ایکٹر کو لا رہا ہے، پتہ نہیں جو
پانی بھی لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے, پیشاب کر کے, طہارت کر کے, طہارت حاصل کرتا ہے کہ نہیں, نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے, شراب پیتا ہے, وہ ایک بڑے اللہ کے نیک بندے کے نام پر اس کا فوٹو لگایا جا رہا ہے. بھئی کون سا انصاف ہے؟ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی مذموم حرکتیں ہمیں مسجد میں نہیں کرنی چاہیے. مسجد میں نہیں, خاص طور سے اعتکاف کرنے والوں کے لیے اتنا سخت فرمان ہے. اعتکاف کرنے والے ان آلائشوں سے بلا وجہ دوستوں سے بھی گفتگو کریں, آئے سلام کلام خیر خیریت معلوم کہ بس آپ اپنی جگہ یہاں بیٹھ کر کے ذکر کریں, تلاوت کریں, نوافل کا اہتمام کریں. ظہر سے پہلے, فجر سے پہلے, ظہر سے پہلے, عصر سے پہلے, مغرب سے پہلے, عشاء سے پہلے, عشاء کے بعد جتنے نوافل ہیں, جب وضو کرے تو آ کے نوافل پڑھے, تحیۃ الوضو پڑھے, تحیۃ المسجد پڑھے, چاشت کا وقت ہو فجر کی نماز پڑھے, اپنی جگہ پر بیٹھا رہے, ذکر و اذکار کرے, سورج نکلے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت 12 رکعت پڑھے, کم سے کم 2 رکعت پڑھے تاکہ اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب مل جائے. اب یہ بھی مشہور ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والوں کو 3 حج اور پتہ نہیں کیا کیا 3 حج 3 عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ سب بکواس باتیں ہیں, یہ سب بکواس باتیں. حج اج کا ثواب نہیں ملتا ہے, بلکہ اللہ سے ایک مضبوط ربط بنانے کا, تعلق بنانے کا یہ بہترین موقع ہے. ہاں البتہ حج اور عمرے کا ثواب تو تمہیں مل سکتا ہے اور وہ عام دنوں میں بھی مل سکتا ہے, اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے. اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے, مگر اعتکاف میں بیٹھ کر کے بھی اگر کوئی جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے, سورج نکلنے تک وہ ذکر و اذکار میں رہتا ہے, تلاوت میں رہتا ہے, وضو کی حالت میں سورج نکلتا ہے, اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے, اس آدمی کو مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. البتہ کوئی خالی کا اعتکاف میں بیٹھنے سے اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے, ایسا نہیں ہے. اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ربط جوڑنے کا ایک طریقہ ہے, اور باقاعدہ جو ہے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, البتہ جس نے نظر مانی ہے اس کے لیے فرض ہے. اب اعتکاف کوشش یہ کرے آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے, یہی کوشش کرنی چاہیے کہ 10 دن کا کرے. 1 دن 2 دن تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, مگر وہ بھی ہاتھ نہیں آئے تو بھی کرے. 2 دن کا 3 دن کا جتنا کرنا ہے کرے, مگر رمضان میں جو سنت ہے وہ 10 دن کا ہے. اب اعتکاف یہ بھی برہم پھیلایا جاتا ہے کہ عورتیں اعتکاف گھر میں بھی کر سکتی ہے, تو اللہ والوں قرآن میں صاف صاف بیان ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس میں ام المومنین بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی, اور پھر آپ کے بعد ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن جمیعہ نے بھی اعتکاف کیا. کہاں کیا؟ مسجد میں کیا, باوجود اس کے کہ مسجد نبوی سے لگ کر کے ازواج مطہرات کے خیمے تھے. ازواج ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ اپنے آخری عمر میں, آپ اپنے مرض الموت میں مبتلا ہے, کہا کہ خیمہ کا پردہ اٹھایا تو سامنے صحابہ اکرام کو دیکھ رہا. صحابہ اکرام جو قریب تھا کہ نماز کے حالت میں تھے, اور آپ نے جب پردہ اٹھایا اور صحابہ کو یہ احساس ہوا تو ممکن تھا کہ صحابہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے. تو اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی خیمے میں اجازت نہیں ہے, وہ بھی آ کے مسجد میں اعتکاف کر رہی ہے. تو آج کل کے مولوی چلا چلا کر کہتا ہے کہ گھر میں اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے, اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو, اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ جب تم اعتکاف میں ہو, کیونکہ وہ کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو عورت کے لیے بھی اگر مسجد میں انتظام ہے تو مسجد ہی میں اس کے لیے اعتکاف ہے, بصورت دیگر اس کے لیے اعتکاف گھر میں نہیں ہے. یہ سب بکواس باتیں ہیں, اور حدیثوں کو توڑ مروڑ کر جھوٹی جو ہے تعویلات اور جو ہے توضیحات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جب قرآن پاک میں صاف الفاظ یہ آ گیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, حدیث پاک میں یہ آ گیا, ام المومنین کہتے کہ ہم خیمہ لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات نے خیمہ لگایا, تو پھر اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ جو صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کی, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد کی حدیثوں میں یہ مفصل بیانات موجود ہیں, اس کے بعد بھی کہیں کہ گھر میں
ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا، اس لیے یہ بات واضح رہے۔ اس کے بعد اعتکاف ٹوٹنے کی جو چیزیں، بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، نائٹ فال ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو اللہ والوں اس میں اعتکاف ٹوٹتا اٹھتا نہیں ہے، احساس ہوتے ہی فوراً پاکی حاصل کر لے، نہا لے۔ اگر عورت ہے، ماہواری شروع ہو گئی ہے، تو فوراً جو ہے مسجد سے نکل جائے، اس کا اعتکاف وہاں سے ختم ہو گیا، نکل جائے، مسجد میں جماوڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اعتکاف میں مرد بیٹھے چاہے عورت بیٹھے، عورتیں بھی بیٹھتی ہے تو قصے کہانیاں دنیا بھر کے شروع کر دیتے ہیں، دیکھتا ہوں مرد بھی بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھ کر کے بکواس، ادھر بیٹھ کر کے لفاظیاں، تو وضو خانے میں چرچے، تو ادھر ادھر۔ اللہ والوں، ایسا اعتکاف اللہ کو منظور نہیں ہے، اس لیے براہ کرم آپ لوگ سنت کو ادا کرنے کے لیے سنت کے طریقے سے ادا کریں، اور جس طریقے سے اعتکاف کو نیت کر رہے ہیں آپ جو ہے، اب جیسے کل ہے، کل 20 رمضان ہے، کل آپ شام کو آ جائیں بوریا بسترا لے کر کے، اور جس کو اعتکاف کرنا ہے اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کرتے تھے، بلکہ ایک رمضان میں آپ نے نہیں کیا تو شوال میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، لہٰذا اعتکاف اگر موقع رہے تو کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ تو 20 تاریخ کے شام کو جو ہے، 20 تاریخ کو بولے تو 20 رمضان کو شام کو آ جائیں، مسجد میں عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، پھر جو ہے ذکر و اذکار کے بعد فجر کے وقت اپنے خیمے میں جا کر کے پھر ذکر و اذکار کریں، آرام کریں، وہ آپ کے اختیار میں ہے، مگر یہ رہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی زبان ذکر سے تر رہے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ہر طرح کی نیکی اور خیر میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرتے ہیں اس میں لغزشیں ہوتی ہے، پروردگار عالم تو اسے درگزر فرما اور شرف قبولیت سے نواز۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر